ویلکم ناظرین، تو میں ہوں محمد اسلم خان وقار، اسلم وقار آڈیو پیڈیا یوٹیوب چینل سے۔ ہمارا سلسلہ جاری ہے الیکشن آفیسر ایگزام سن 2021 اور آج اس کا 14واں لیکچر ہے۔ الیکشن ایکٹ 2017 کی ہم بات کر رہے ہیں، چیپٹر ہے 15واں اور یہ ہے مسلینیس، اور یہ آخری لیکچر ہے الیکشن ایکٹ کے سلسلے میں۔ تو اس کے بعد ہم ایم سی کیو جو ہیں ان پہ کوئی ایک آدھ لیکچر ہو سکتا ہے کریں، ورنہ آپ کی جو ہے نوٹس آپ کو پرووائڈ کر دیے گئے ہیں۔ یہ کلوز گروپ ہے واٹس ایپ کا، الیکشن آفیسر ایگزام پیٹ، تو جو لوگ وہی لوگ دیکھ سکتے ہیں ان ویڈیو کو جو کہ اس گروپ کے ممبر ہیں۔ تو جناب چیپٹر 15واں مسلینیس کوالیفیکیشن اینڈ ڈسکوالیفیکیشن، سیکشن 231 کوالیفیکیشن اور ڈسکوالیفیکیشن الیکٹڈ ممبر کی، جو مجلس شورا ان کے پارلیمنٹ کا ممبر جس سے مراد ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ اور یا صوبائی اسمبلی، وہ آرٹیکل 62 اور 62 جو کوالیفیکیشن کے متعلق ہے اور 63 جو ہے نا ڈسکوالیفیکیشن کے متعلق ہے۔ تو ڈسکوالیفیکیشن آن اکاؤنٹ آف افینس، اگر کسی بندے کو کسی جرم میں سزا ہوئی ہے یا ٹریبیونل نے اس کو مرتکب پایا ہے کرپٹ یا انلیگل پریکٹس کا، تو کمیشن اس سلسلے میں اس کو 5 سال کے لیے نااہل قرار دے سکتا ہے ممبر آف قومی اسمبلی، سینٹ اور لوکل گورنمنٹ سے۔ اس کے بعد سیکشن 233 یعنی کہ 233 یہ کوڈ آف کنڈکٹ، کمیشن جو ہے نا پولیٹیکل پارٹیز کے مشورے کے ساتھ ایک کوڈ آف کنڈکٹ فریم کرے گا پولیٹیکل پارٹیز کے لیے، کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ کے لیے، الیکشن ایجنٹ اور پولنگ ایجنٹوں کے لیے۔ اس کے علاوہ کمیشن جو ہے ایک کوڈ آف کنڈکٹ سیکورٹی پرسنل، میڈیا اور الیکشن آبزرور کے لیے بھی بنائے گا۔ تو یہ جو تمام فریقین ہوں گے، پولیٹیکل پارٹی، کینڈیڈیٹ، الیکشن ایجنٹ، پولنگ ایجنٹ، سیکورٹی پرسنل، میڈیا اور آبزرور، یہ فالو کریں گے کوڈ آف کنڈکٹ کو الیکشن کے دوران۔ اور کمیشن جو ہے نا اس کوڈ آف کنڈکٹ کو آفیشیل گزٹ میں بھی پبلش کرے گا اور اپنی ویب سائٹ پہ بھی پبلش کرے گا۔ اس کے بعد سیکشن 234 وہ کہتا ہے کہ مانیٹرنگ آف الیکشن کمپین، یعنی کہ نگرانی ہوگی الیکشن کمپین کی۔ تو اس سلسلے میں کمیشن جو ہے نا مانیٹرنگ ٹیم بنا دے گا، جتنے کہ وہ ممبر موضوع سمجھے، جو کہ پولیٹیکل پارٹیز، کینڈیڈیٹ، جو کمپین ہے اس کو مانیٹر کریں گی اور رپورٹ کریں گی ریگولر بیسس پہ ایک افسر کو جو کمیشن نومینیٹ کرے گا ہر ایک ضلع میں۔ تو کمیشن جو ہے نا مانیٹرنگ ٹیم بنائے گا ہر حلقے کے لیے یا کچھ حلقوں کے گروپ کے لیے، اور اس کا ٹرم آف ریفرنس بھی جو ہے نا مانیٹرنگ ٹیم کا کمیشن طے کرے گا۔ اگر افسر جو ہے جو الیکشن کمیشن نے یہاں پہ تعینات کیا ہے اس سلسلے میں، وہ اسے رپورٹ ملتی ہے کہ کوئی وائیولیشن ہوئی ہے ایکٹ کی یا رول کی، تو وہ سمری ٹرائل کر کے دیکھے گا کہ اگر اس میں کوئی سزا دینے کا کوئی لا موجود ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ اگر کوئی اس طرح کا ایکٹ نہیں ہے اس وائیولیشن کے لیے تو وہ فائن کر سکتا ہے، جو کہ 50,000 سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اور اگر نومینیٹڈ افسر دوبارہ دیکھتا ہے کہ پارٹی یا فرد نے دوبارہ وائیولیشن کی ہے تو وہ جو ہے نا ریفر کر دے گا کیس کو کمیشن کو، اور کمیشن اس کو ڈسکوالیفائی بھی کر سکتا ہے۔ اور جو پرسن جس کے خلاف جو ہے نا یہاں پہ سزا دی گئی ہوگی تو وہ 3 دن کے اندر اندر کمیشن کو رپورٹ اپنی اپیل کر سکتا ہے، اور کمیشن کا جو فیصلہ ہوگا وہ آخری ہوگا۔ اور کمیشن جو ہے نا
ڈائریکشن دے سکتا ہے اس اتھارٹی کو، جس طرح کہ آج کل پیمرا ہے، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا اتھارٹی، کہ جو ریگولیٹ کرے گی پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کو، اور یہ اتھارٹی جو ہے نا یہ پابند ہوگی الیکشن کمیشن کے ڈائریکشن کو امپلیمنٹ کرنے میں۔ اور 235واں سیکشن وہ کرتا ہے کہ ابسینس آف کینڈیڈیٹ ناٹ ٹو بی انویلیڈیٹ ایکٹ، کہ اگر کوئی اس طرح کا کام ہے جس میں کینڈیڈیٹ یا ایجنٹ کا ہونا ضروری ہے اور اگر وہ نہیں بھی آتے تو پھر طے شدہ وقت پہ، تو کمیشن جو ہے نا اپنا فیصلہ دے سکتا ہے، یعنی کہ انویلڈ نہیں ہوگا کوئی بھی کمیشن کا ایکشن۔ اور اس کے بعد ہے کہ 236 سیکشن وہ کہتا ہے کہ جورسڈکشن آف کورٹ بارڈ کی، یعنی کہ عدالتوں کو روک دیا گیا ہے، کوئی بھی عدالت جو ہے نا وہ کمیشن کے کسی بھی جو گڈ فیتھ میں لیا گیا ہے اس کی پوچھ تاچھ نہیں کر سکتی۔ اور اس کے علاوہ کوئی بھی کورٹ جو ہے جو انتخابی فہرست ہیں اس کے بارے میں بھی کیس نہیں سن سکتی، اور جو حلقہ بندیاں ہیں ان کے میں بھی کمیشن کا فیصلہ بھی ہے۔ تو 237 سیکشن میں بتایا گیا پروٹیکشن آف ایکشن ٹیکن ان گڈ فیتھ، کہ جو بھی اقدام کمیشن کرے گا ان کو پروٹیکشن دی جائے گی گڈ فیتھ میں، یعنی کہ کوئی بھی مقدمہ وغیرہ ان کے خلاف نہیں ہو سکے گا۔ 238واں سیکشن کہتا ہے کہ الیکشن آبزرور کمیشن اپنی مرضی سے یا کسی درخواست پہ کسی لوکل تنظیم کو یا انٹرنیشنل تنظیم کو الیکشن آبزرور کے طور پہ تعینات کر سکتا ہے، اور وہ دیکھ سکتے ہیں پولنگ اسٹیشن کو، ووٹوں کی گنتی کو اور رزلٹ بنتے ہوئے۔ لیکن کوئی بھی ایسا فرد جو ہے نا آبزرو نہیں کر سکتا الیکشن کے پروسیس کو اگر اس کو کمیشن نے اجازت نہیں دی، یا اس کا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہے یا اس کے مکمل پرٹیکولر جو ہے نا کمیشن تک نہیں پہنچے، اور وہ کسی اس طرح کی اقدام میں ملوث ہے جو کہ اس لوگوں کے حلقے کے لوگوں کے لیے کہ امن امان کے لیے خطرہ ہے، اور یا کہ وہ جو اتھورائزیشن مہیا نہیں کر سکتا آرگنائزیشن کی طرف سے جس کا وہ ممبر ہے، یا اس نے گورنمنٹ سے کلیئرنس نہیں لی، تو اس سلسلے میں وہ الیکشن کو نہیں دیکھ سکتا۔ ہر ایک آبزرور پہ ضروری ہے کہ وہ الیکشن کے دوران اپنا جو کارڈ جو ہے نا آئیڈینٹیفیکیشن کا جو اس کو کمیشن نے دیا ہے اس کو آویزاں کرے جہاں پہ نظر آ سکے، اور کوئی بھی آبزرور یا آرگنائزیشن یہ کمیشن کو رپورٹ کر سکتے ہیں جو الیکشن کے درمیان بے ضابطگیاں ہوئی ہیں۔ 239واں سیکشن یہ کرتا ہے کہ پاور ٹو میک رول، کے الیکشن کمیشن کے پاس پاور ہے کہ وہ رول بنا سکے۔ اور 240واں سیکشن ریموول آف ڈیفیکلٹیز، اگر کوئی مشکلات ہیں تو ان کو دور کر سکے۔ اس سلسلے میں اگر کوئی موجود نہیں ہے تو وہ صدر کی مدد لے سکتے ہیں، اور لیکن یہ جو بھی اس طرح کا چیز ہوگی اس کو مجلس شورا میں پیش کیا جائے گا، یعنی کہ قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں میں۔ اس کے بعد ہے کہ ریپیل، تو یہ 6-7 قانون جو ہے نا وہ منسوخ ہو گئے ہیں الیکشن ایکٹ 2017 کے بعد۔ تو اس میں سے پہلا الیکٹرل رول ایکٹ 1974 کہ انتخابی فہرستوں کا جو ایکٹ تھا 1974 کا، یعنی کہ ایکٹ نمبر 21 1974 کا۔ اسی طرح ڈیلیمیٹیشن آف کانسٹیچوئنسیز ایکٹ 1974، یعنی کہ یہ ہے 34واں ایکٹ نمبر 1974 کا، اور اس طرح سینٹ الیکشن ایکٹ 1975، اور یہ 1975 کا ایکٹ نمبر 51 ہے۔ تو اس کے علاوہ 1976 کا جو ہے
85 نمبر ایکٹ ریپریزنٹیشن آف پیپل ایکٹ 1976، یہ 4 قانون جو 1973 کے آئین کے بعد بنے تھے، تو یہ الیکشن ایکٹ 2017 کے آنے کے بعد منسوخ ہو گئے۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن آرڈر 2002، چیف ایگزیکٹو آرڈر نمبر 1 اور کنڈکٹ آف جنرل الیکشن آرڈر 2002، یعنی کہ چیف ایگزیکٹو کا آرڈر نمبر 7 تھا جو سن 2002 کا، اور اس کے علاوہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002، ان کے چیف ایگزیکٹو آرڈر نمبر 18 اور ایلوکیشن آف سمبل آرڈر 2002۔ تو یہ قوانین جو ہے نا یہ منسوخ ہو گئی ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا 15واں لیکچر، اور اس کے ساتھ ہی الیکشن ایکٹ جو ہے ختم ہوا۔ تو الیکشن ایکٹ 15 چیپٹر ہیں، 248 اس کی سیکشن ہے، اور اس کے علاوہ اس میں کچھ فارم ہے۔ یہ ایک فارم اے ہے، نومینیشن فارم فار الیکشن ٹو این اسمبلی اور سینٹ، یعنی کہ نومینیشن فارم ہے، یہ اے فارم ہے، اور اسمبلی اور سینٹ کے لیے، اور اس کے بعد ایک یہ ڈیکلیریشن ہے جو کہ کینڈیڈیٹ دے گا، اور یہ بھی کینڈیڈیٹ نے انفارمیشن دینی ہے۔ سینٹ کی ٹیکنوکریٹ سیٹ کے لیے اور جو فارم بی ہے وہ ہے اسٹیٹمنٹ آف ایسٹ اور لائبلٹی۔ تو اس میں ایسٹ اور ان کی کاسٹ اور ریمارکس وغیرہ، تو پاکستان اور پاکستان سے باہر یہ جو ایسٹ جو ہے نا یہ ڈکلیئر کرنے ہوں گے۔ اس میں انویسٹمنٹ بھی ہے اور گاڑیاں، فرنیچر اور بہت کچھ، یہ آپ دیکھ رہے ہیں پہ۔ تو اس کے بعد فارم سی ہے ریٹرن آف الیکشن ایکسپینسز۔ تو الیکشن ایکسپینسز جو ہے یہ فارم سی پہ ہوں گے، اور ایسٹ اور لائبلٹی بی پہ ہوگا، اور جو نومینیشن ہے وہ فارم اے پہ ہوگی۔ تو یہ جو ہے نا 3 فارم جو ہے نا اس کے ساتھ ہیں، اور چوتھا جو فارم ہے یہ کنسولیڈیٹڈ اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ آف اے پولیٹیکل پارٹی آڈیٹڈ بائی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ۔ یہ سیکشن 210 کے تحت جو ہے نا یہ لینی ہے۔ تو یہ امینڈمنٹ کی گئی ہے سیکشن 241 میں، اور امینڈمنٹ فارم اے ایکٹ نمبر 33 2017 اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹ اینڈ ریزن۔ تو یہ جو ترمیم کی گئی تھی منسٹر فار لا اینڈ جسٹس منسٹر جو تھے مسٹر زاہد حامد، تو اس کے بعد کافی شور جو ہے نا ہوا تھا۔ تو یہ تھا ہمارا الیکشن ایکٹ 2017۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔